امریکہ کے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے، بندر عباس، بشہر، جزیرہ کیش اور کشم دھماکوں سے لرز اٹھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر ایران پر حملوں کی تازہ لہر کا آغاز کیا۔ حملے ایرانی افواج کو بھاری نقصان پہنچانے کے لیے جاری رہیں گے۔ آبِ ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے نگرانی کے نظام، ڈرونز اور میزائل کے نظام پر حملے کیے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں دھماکے سنے گئے۔ ایران کے جزیرہ کیش میں بھی 2 دھماکے رپورٹ ہوئے۔ پاسدارانی انقلاب کا بندر عباس اور لار پر امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ کہا جدید فضائی دفاعی نظام نے 2 امریکی ڈرون مار گرائے۔ دوسری جانب ایرانی فوج کا کویت میں امریکی پیٹریوٹ میزائل سسٹم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے، ایندھن کے ٹینک، ڈیپو اور مواصلاتی نظام کو بھی نشانہ بنایا۔ بحرین کے علاقے جفیر میں امریکی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر پر بھی ایران کا حملہ۔ بحرینی فضائی دفاع کے مطابق ایرانی میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ کے حالیہ حملوں میں شہداء کی تعداد 24 ہو گئی۔ امریکی صدر کا آبِ ہرمز کو کنٹرول میں لینے اور ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان۔ تمام کارگوز پر 20% کی شرح سے فیس بھی عائد کر دی۔ ٹرمپ نے کہا ایران نے آبِ ہرمز میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا معاہدہ کیا تھا جو اس نے توڑ ڈالا۔ اب آبِ ہرمز کا کنٹرول سنبھال کر خود اسے چلائیں گے۔ امریکہ کو اب آبِ ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ آبِ ہرمز کھلا ہے اور کھلا رہے گا۔ ایران کے سوا تمام ملکوں کے لیے ہرمز کے استعمال کی مکمل اجازت ہے۔ ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور اس کے گاہکوں کے لیے ہوگی۔ ہر گزرنے والے جہاز سے سیکیورٹی کے اخراجات کے طور پر 20% رقم وصول کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ریڈیو سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت ایک امتحان تھا، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر بولے ایران پر آج مزید سخت حملے کریں گے۔ ایران کی حملے کرنے کی صلاحیت کو ختم کر رہے ہیں۔ ایرانی قیادت کو 2 بار ختم کیا، تیسری قیادت سے بات کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف بالکل درست ہے۔ جہاز رانی محفوظ بنانے والے کو ادائیگی ہونی چاہیے۔ ہرمز کا محافظ ایران ہے، معاوضہ بھی ہمیں ہی ملنا چاہیے۔ ٹرمپ کا مانگا ہوا 20% ٹیکس بہت زیادہ ہے، ہم اتنا زیادہ چارج نہیں کریں گے۔ آبِ ہرمز پر امریکی دعوے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جواب۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی ابراہیم رضائی بولے ٹرمپ کو چوکیداری کا شوق ہے تو لنزے گراہم کی قبر کے محافظ بن جائیں۔ ہمیں آبِ ہرمز کی حفاظت کے لیے کسی غیر ملکی ملازم کی ضرورت نہیں۔ ایرانی فوجی کمانڈر سینٹر خاتم الانبیاء کی بھی امریکہ کو سخت وارننگ۔ بیان میں کہا کہ امریکہ کو کبھی بھی اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ آبِ ہرمز پر اپنی اتھارٹی اور کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ ایرانی فوج کی مرضی کے بغیر ہرمز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب ملے گا۔ یہ جنگ خطے کے تمام ممالک کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ امریکی ناکہ بندی بحال ہوئی تو خلیج فارس، بحیرہ عمان اور بحیرہ احمر میں تجارت نہیں چل سکے گی۔ ایرانی جہازوں کو روکا گیا تو سب کی تجارت متاثر ہوگی۔ ایرانی بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا جنوبی آبِ ہرمز میں 2 اماراتی ٹینکرز پر کروز میزائلوں سے حملہ، عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک ہو گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ٹینکرز پر حملہ عمانی پانیوں میں کیا گیا، دونوں ٹینکروں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ حملے میں 8 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ادھر میرین ٹریفک ویب سائٹ کے مطابق آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کی ٹریفک 5 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ 24 گھنٹے میں صرف 6 کمرشل جہاز ہرمز کو عبور کر پائے۔ زیادہ تر جہازوں نے عمان کے بجائے ایرانی راستے کو ترجیح دی۔ امریکہ کا آبِ ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں بھونچال، خام تیل کی قیمتیں 10% سے زائد بڑھ گئیں۔ برینٹ کروڈ آئل $83.30 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $79.40 فی بیرل ہو گئی۔ UAE کا مربن کروڈ آئل $78.14 فی بیرل پر فروخت۔ ادھر پاکستان سمیت عالمی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 2314 پوائنٹس کمی ریکارڈ، ڈاؤ جونز میں 138 پوائنٹس، S&P میں 60 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، نیسڈیک 408 پوائنٹس، شنگھائی سٹاک مارکیٹ میں 82 پوائنٹس گراوٹ۔
برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ الجزیرہ کے مطابق برطانوی حکومت نے IRGC کو باقاعدہ طور پر بلیک لسٹ کر دیا۔ اقدامات نئی قومی سلامتی کی قانونی شکوں کے تحت کیے گئے۔ IRGC کی حمایت، اس کے لیے کام کرنا یا اس سے وابستہ سرگرمیوں میں ملوث ہونا فوجداری جرم ہوگا۔ ادھر فرانس نے ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے سے صاف انکار کر دیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ایٹمی پروگرام ختم کرنے تک ایران پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ یمن کے صنعا ایئرپورٹ پر حملے۔ یمنی حکام نے ملک کے تمام ہوائی اڈوں کو فضائی آمد و رفت کے لیے غیر معینہ مدت تک بند کر دیا۔ یمنی وزیر دفاع نے ایران پر حوثی علاقوں میں مسلسل پروازوں کا الزام لگایا۔ کہا فضائی حدود کی بندش سے حکومتی فورسز غیر قانونی داخل ہونے والے طیاروں کا راستہ روکیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبے میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر برہمس و ہلافریدی کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ توانائی اور دیگر اداروں کے حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے بجلی منصوبوں میں تاخیر اور عوامی شکایات حل نہ ہونے پر متعلقہ حکام کی کلاس لے لی۔ زیر التوا 1638 کیسز کو جلد نمٹانے کی ہدایت۔ کہا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ناانصافی اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ عوام لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ وفاق صوبے کے آئینی اور مالی حقوق بھی ادا نہیں کر رہا۔ امریکی صدر کا اپنا ہارمز کو کنٹرول میں لینے اور ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کرنے کا اعلان۔ تمام کارگوز پر 20% کی شرح سے فیس بھی عائد کر دی۔ اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے اپنے ہارمز میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا معاہدہ کیا تھا جو اس نے توڑ ڈالا۔ اب ہم اپنا ہارمز کا کنٹرول سنبھال کر اسے خود چلائیں گے۔ امریکہ کو اب اپنا ہارمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ اپنا ہارمز کھلی ہے اور کھلی رہے گی۔ ایران کے سوا دیگر ملکوں کے لیے ہارمز کے استعمال کی مکمل اجازت ہے۔ ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور اس کے گاہکوں کے لیے ہوگی۔ نئے احکامات پر عمل درآمد فوری شروع ہو چکا۔ ہر گزرنے والے جہاز سے سیکیورٹی کے اخراجات کے طور پر 20% رقم وصول کریں گے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کے ہر ڈرون حملے کا سخت جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ جب بھی حملہ کریں گے ہم ان کو سخت نشانہ بنائیں گے۔ گزشتہ رات بھی بہت شدید حملے کیے۔ اینٹی ایئر کرافٹ گن سمیت بیشتر ساز و سامان تباہ کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی ہارمز میں 2 بحری جہازوں پر فائرنگ۔ الجزیرہ کے مطابق بحری جہازوں نے ایران کے طے شدہ روٹ سے ہٹ کر پیش قدمی کی، جس پر پاسداران انقلاب نے وارننگ شاٹس فائر کیے۔ ادھر میرین ٹریفک ویب سائٹ کے مطابق اپنے ہارمز میں بحری جہازوں کی ٹریفک 5 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ 24 گھنٹے میں صرف 5 کمرشل جہاز ہارمز کو عبور کر پائے۔ زیادہ تر جہازوں نے عمان کے بجائے ایرانی راستے کو ترجیح دی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دونوں برادر ممالک کے مابین مشاورت اور باہمی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔